میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میری اس ویڈیو کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی خاصیت آپ کو بتاتے ہیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ہم آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرتے ہیں اور تیسرے حصے میں ہم دعا کراتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے پہلے حصے کی جانب، جو اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے۔ آج کا صفاتی نام ہے یا عزیزو۔ یا عزیزو کے معنی ہیں سب پر غالب آنے والے۔ اس کے پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ جو شخص کثرت سے اللہ تعالیٰ کا اسم یا اللہ یا عزیزو کا ورد کرے گا وہ مخلوق پر غالب رہے گا۔ اس کے پڑھنے کا دوسرا فائدہ ہے، جو شخص فجر کی نماز کے بعد روزانہ 41 مرتبہ یا عزیزو پڑھے گا وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، وہ غنی ہو جائے گا۔ اس کے پڑھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے بگڑے ہوئے کام درست ہو جائیں اور ہر کام میں اس کو کامیابی حاصل ہو تو 41 دن تک 200 مرتبہ یہ اسم مبارکہ پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ اسے کامیاب کر دیں گے۔ اس کے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ خشک سالی ہو گئی ہو تو کچھ لوگ مل کر تہجد کے وقت اس اسم مبارکہ کو 2000 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی رحمت کی بارش ہو جائے گی اور خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص کا کوئی دشمن ہو اور پھر وہ اپنے دشمن کی طرف اشارہ کر کے 70 مرتبہ یا عزیزو کا ورد کرے تو دشمن ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کو اس کے افسر نے عہدے سے ہٹا دیا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اس کو اس کا منصب واپس مل جائے، یا اگر کوئی شخص جس کی ترقی ہی نہ ہو رہی ہو اور وہ اپنی ترقی کروانا چاہتا ہو تو اس اسم مبارکہ کو 21 دن تک عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں 1000 مرتبہ۔ انشاءاللہ تعالی اس کا یہ کام ہو جائے گا اور اس کو اپنا منصب واپس مل جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی کسی بری عادت کی وجہ سے یا اپنی کسی اور حرکت کی وجہ سے لوگوں میں رسوا ہو گیا ہو تو 94 دن تک 94 مرتبہ اس اسم کو فجر کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی عزت بحال کر دیں گے اور اس کو تمام لوگوں میں عزت دار بنا دیں گے جیسے کہ وہ پہلے تھا یا اس سے بھی کہیں زیادہ انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نام پڑھتے ہوئے ہمیں پورے خلوص اور یقین کے ساتھ ان کا ورد کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ان کی افادیت پوری طرح سے حاصل ہو۔ آئیے چلتے ہیں اب ہم اپنے دوسرے حصے کی جانب، جس میں ہم آپ کو ایک حدیث شریف کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج کی حدیث میں ہے دعا کی قبولیت کی 2 اہم گھڑیاں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 گھڑیاں ایسی ہیں جن میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ دعا کرنے والا ان اوقات میں دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ کی جائے۔ وہ 2 گھڑیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1 وہ جب نماز کے لیے اذان کہی جا رہی ہو، اور دوسری جب جہاد فی سبیل اللہ کے لیے صفیں باندھی جا رہی ہوں۔ یہ حدیث شریف الکبریٰ للبقی میں ہے اور اس کا نمبر ہے 2015۔ اب ہمیں دعا کرنی ہے تو آئیے چلیں درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, आप हमेशा हम सब को तंगियों, तकलीफ़ों और परेशानियों से बचाइए। अल्लाह ताला आप हम सब लोगों को लंबी ईमान से भरी ज़िंदगी अता फ़रमाइए। ऐ मेरे मालिक, हम सब को मोहताजी से दूर कर दीजिए और इज़्ज़तों से और बरकतों से भरी हुई ज़िंदगी अता फ़रमाइए। अल्लाह ताला आप अपनी रहमत से हम तमाम लोगों को, हमारी तमाम सुनने वालों को लातादाद नेमतों से नवाजिए। आप हम सब को कभी गम और दुख ना दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। खुश रहिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।